چلہ 40 دین کے فضائل۔ محترم بزرگوں دوستو، چلہ 40 دین کے فضائل ہیں۔ حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تم نے وہاں کتنے دن لگائے؟ اس نے کہا کہ 3 دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 40 دن کیوں نہیں پورے کر لیے؟ حکایت الصحابہ، حیات الصحابہ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکل کر اپنی ذات پر خرچ کرنے والے کو 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ از مفتی عبدالرشید احمد صاحب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت اختیار کرے، علم کے چشمے اس کے قلوب سے جوش و زن ہو کر اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، خواہ ایک بالغ ہی سفر کیا ہو، تو جنت اس نے اپنے لیے لازم کر لی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا تیرے مال کی حفاظت میں کروں گا، تیرے گھر جان مال اولاد کی حفاظت میں کروں گا۔ فرمایا ہر مرنے والے کے عمل پر مہر لگ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے عمل میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی بجز اس کے کہ جو اللہ کے راہ میں نکلا ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک تو کوئی پیشہ کرتا تھا اور دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور دین سیکھتا تھا۔ پیشے والے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم بھی اس کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو تمہیں۔ مجالس الابرار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صرف نیکی سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد جائے گا اس کو ایک ایسے حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج پورا ہوگا، یعنی مقبول ہو اور ناقص نہ ہو۔ مجالس الابرار۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی کی لذت ہی اللہ کی راہ میں پھرنا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے راستے میں درد سر ہوا پھر اس نے ثواب کی نیت رکھی تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کنز الاعمال۔ جو شخص سمندر میں ایک دن بیمار ہوا، یہ بیمار ہونا افضل ہوگا 1000 غلام آزاد کرنے سے، جن کو تیار کرے اور ان پر خرچ کرے قیامت تک۔ اور جس نے کسی آدمی کو اللہ کے راستے میں کتاب اللہ کی ایک آیت یا سنت کا ایک کلمہ سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن چلو بھر کا ثواب دیں گے، یہاں تک کہ نہیں ہوگی کوئی چیز ثواب میں سے افضل اس سے جو اللہ تعالیٰ اس کو چلو بھر دیں گے۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ عن علی رضی اللہ عنہ کنز الاعمال۔ ابن حبان اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی ٹھہر جانا بہتر ہے حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے۔ کنز الاعمال۔ اور ابو حسین السقی کی 40 میں ابی
مزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، البتہ ایک دفعہ سفر کرنا اللہ کے راستے میں بہتر ہے 50 حج سے۔ کنز الاعمال، جس شخص نے اللہ کے راستے میں 1000 آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیں گے۔ رواہ الحاکم عن معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترغیب، اور بیہقی میں امام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہیں کوئی آدمی جس کا چہرہ اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو امن عطا فرمائیں قیامت کے دن، اور انہیں کوئی آدمی جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو دوزخ سے امن عطا فرمائیں گے۔ کنز الاعمال، اور روایت کیا اس کو نسائی نے اور ابن حبان نے اسی کے مثل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نسائی کی یہ الفاظ ہیں، جس شخص نے ایک دن کا اللہ کے راستے میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیں گے۔ کنز الاعمال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک خرچ کرنے والے بندے کے لیے فرماتا ہے اور کہ یہ اللہ تو خرچ کرنے والے کو اچھا عوض دے، اور دوسرا فرشتہ تنگ دل بخیلوں سے حق میں بدعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ بخل کرنے والوں کو تباہ و بربادی دے۔ راہ عمل،